اچھا بھائی، گزشتہ ضابطوں کا ہم تکرار کر رہے تھے۔ میں نے بتلایا آپ کو کہ فعل جب بھی آئے گا اس کے لیے فاعل چاہیے یا نائب فاعل چاہیے، اور فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل سے مؤخر ہوگا، کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوگا۔ اور 14 صیغوں میں سے بتلایا تھا کہ 12 صیغے جو ہیں ان میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، جبکہ 2 صیغے پہلا اور چوتھا یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ، ان 2 صیغوں کا فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ 2 صیغے جب جملے کے اندر آ جائیں تو پھر اب آپ آگے تلاش کریں کہ کہیں کوئی اس میں ظاہر ان کا فاعل تو نہیں آ رہا۔ اگر آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے تو وہ فاعل بن جائے گا اور پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، لیکن اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اندر ضمیر نکالنی پڑے گی فاعل کی بھائی۔ اور یہ بھی بتایا تھا جیسے فعل ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح یہ جو صفت کے صیغے ہیں اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل وغیرہ، یہ بھی فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے، صفت مشبہ کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے، اس میں تفضیل کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے، البتہ اس میں مفعول کے لیے نائب فاعل چاہیے۔ تو جب بھی یہ آ جائیں اس کا فاعل یا نائب فاعل کا آنا ضروری، لیکن عموماً وہ اکثر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ کیا ہوگی، انہی کے اندر ضمیر ہوگی۔ ہاں کبھی اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے ان کا فاعل یا نائب فاعل، اس صورت میں پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی بھائی، جیسے فعل کا آگے فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ اس میں یہ جو صفت کے صیغے ہیں ان کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑنا چاہیں، جس قسم کے اسم سے جوڑیں گے اسی قسم کی ضمیر ان کے اندر نکالیں گے بھائی۔ مثلا اگر آپ اس کو اس میں ظاہر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر کون سی ضمیر نکالیں گے، غائب والی۔ کون سی؟ غائب، کیونکہ اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے بھائی، اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے؟ تو زید قائم، یہ قائم کو زید سے جوڑ رہے ہیں اور زید ہے اس میں ظاہر، تو لہذا اس قائم کے اندر اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں، تو قائم کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے؟ غائب کی۔ لیکن اگر اس کو خبر بنائیں متکلم کی ضمیر کے لیے یا مخاطب کی ضمیر کے لیے تو وہی ضمیر اس کے اندر فاعل کی ہوگی۔ انا قائم کہیں تو پھر قائم کے اندر کون سی ضمیر فاعل کی ہوگی؟ انا۔ اور انت قائم کہیں تو قائم کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انت۔ یا جیسے میں کہتا ہوں نحن قائمون، اب اس قائمون کے اندر کون سی ضمیر فاعل ہوگی؟ نحن نکالیں گے بھائی۔ تو یہ جو صفت کے صیغوں میں واو اور الف آتے ہیں یہ صرف تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں، ضمیریں نہیں۔ فعل کے اندر جو الف اور واو آتے ہیں وہ دراصل ضمیریں ہوتی ہیں، ان کو فاعل بناتے ہیں، لیکن اسم کے ساتھ جو صفت کے صیغے قائمانی، قائمون، الف اور واو آئے یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ تثنیہ اور جمع کی۔ اور دلیل میں نے بتلائی تھی، دلیل یاد رکھو پھر بات ذہن سے نہیں نکلتی کہ یہ حالت رفعی اور نصبی جری میں بدل جاتے ہیں۔ حالت نصبی میں کیا کہیں گے؟ حالت رفعی میں بھائی تثنیہ میں کیا کہتے ہیں؟ قائمانی، اور نصبی جری میں قائمین، تو وہ الف کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ معلوم ہو یہ ضمیر نہیں، ضمیر کبھی بدلتی نہیں، یہ صرف علامت ہے تثنیہ کی۔ اور اسی طرح جمع کے اندر حالت رفعی میں کہتے ہیں قائمون اور حالت نصبی جری میں قائمین، تو وہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ معلوم ہوا یہ واو جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف جمع کی علامت ہے، ضمیر اس کے اندر مستتر ہوگی ہمیشہ بھائی۔ تو اب میں کہتا ہوں نحن قائمون، تو نحن مبتدا ہے
قائمون کو ہم اس نحن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے لیے خبر بنا رہے ہیں، اور یہ صیغہ ہے صفت کا، اور صفت کے صیغے کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے، تو یہ ہے اسم فاعل، اور اسم فاعل کے لیے اب کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل؟ فاعل چاہیے، تو وہ کون سی ضمیر ہوگی اس کے اندر؟ نحن کی ضمیر ہوگی، نحن۔ اور اسی طرح اگر میں کہتا ہوں انتم قائمون، تو انتم ہے مبتدا مرفوع محلاً، اور قائمون اس کی خبر بن رہی ہے، تو اس کے اندر کون سی ضمیر فاعل کی ہوگی؟ انتم ہی ہوگی، کیونکہ قائمون کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ مخاطب کی ضمیر سے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں انتما قائمانی، اب قائمانی کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انتما۔ تو جس قسم کے اسم سے اس کو جوڑیں بھائی، جس قسم کی ضمیر سے اس کو جوڑیں، اسی قسم کا اس کے اندر فاعل نکالیں گے بھائی۔ اس کے بعد جار مجرور کی ترکیب شروع کی تھی، میں نے بتایا تھا جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوں گے بھائی، تو ان کے لیے کسی نہ کسی متعلق کا ہونا ضروری، اور ان کا جو متعلق ہے وہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا بھائی۔ وہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلے فعل ہے، دوسرا مصدر ہے، تیسرا اس میں فاعل، چوتھا اس میں مفعول، پانچواں صفت مشبہ، چھٹا اس میں تفضیل، ساتواں مبالغے کے صیغے، اور 8واں اس میں فعل۔ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہر وقت بھائی، جار مجرور ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں گے۔ اگر جملے کے اندر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے اور جار مجرور آ جائیں، تو پھر جار مجرور کو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں اسی سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا، اور اس کا کیا طریقہ میں نے بتلایا تھا، کیسے پتا چلے گا کہ اس سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ جی ترجمہ کریں، جملے کے باقی سارے لفظوں کو ختم کر دیں، صرف اس متعلق کو پکڑیں یعنی جار مجرور کو، اور متعلق جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، اور پھر ان دونوں کو جوڑ کر ترجمہ کیجئے۔ اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے معلوم ہوا جار مجرور اسی سے متعلق ہے، اگر ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر اب آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان 8 میں سے اور تو کوئی جملے میں ہے نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا۔ اب جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں ذکر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا بھائی، کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں بھائی۔ تو اب ان کا متعلق اگر جملے میں مذکور ہے تو انہیں کیا کہیں گے؟ ظرف لفظ، اور اگر ان کا متعلق محذوف ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر کہیں گے، ظرف مستقر۔ اور یہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں مجازن بھائی۔ ظرف تو دراصل وہ ہیں جن میں زمانے یا مکان کا معنی پایا جائے، لیکن ان کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتلائی تھی، اس لیے کہ ظرف حقیقی اور یعنی وہ جس کے اندر زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے، اور جار مجرور ان دونوں میں آپس میں مناسبت ہے بھائی۔ ظرف حقیقی کی مناسبت جار مجرور سے یہ ہے کہ جیسے ظرف حقیقی کے لیے عامل کا ہونا ضروری، جار مجرور کے لیے بھی عامل کا ہونا، وہ جو متعلق ہے وہ عامل ہوتا ہے ان کے اندر بھائی۔ تو جیسے ظرف حقیقی کے لیے عامل ضروری، اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی عامل کا ہونا ضروری۔ اور جیسے جار مجرور کی مناسبت ظرف کے ساتھ یہ کہ ہر ظرف جو ہے وہ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ ہر ظرف کس کی تقدیر میں ہے؟ جار مجرور کی تقدیر میں۔ مثلا میں کہتا ہوں ضربت اليوم یا ضربت زیدا اليوم، تو میں نے زید کی پٹائی کی آج کے دن۔ یہ الیوم ظرف ہے، لیکن یہ کس تقدیر میں ہے؟ فی الیوم، ضربت زیدا
فعل یوم آج کے دن میں نے زید کی پیٹائی کی، تو ظرف بھی جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے، تو دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت ہے۔ ہاں درمیان میں ایک بات جو کل کے سبق میں نے بتائی تھی وہ رہ گئی۔ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بنتا ہے، تو اس میں فاعل کو بھی یا صفت کے صیغوں کو بھی اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بننا چاہیے؟ جملہ بننا چاہیے، اسے جملہ کہنا چاہیے۔ ضربہ زید، اب آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضربہ فعل، زید فاعل، یہ کیا بنا؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں قائم، قائم اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا؟ شبہ جملہ۔ آپ اس کو جملہ نہیں کہتے، فعل کو جملہ کہہ دیتے ہیں، اور اس کو جملہ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے بتایا تھا کہ جیسے اس صفت کے صیغے کی مشابہت فعل کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس میں جامد مفرد کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے فعل کے ساتھ تو مشابہت ظاہر ہے، فعل کے لیے جیسے فاعل یا نائب فاعل چاہیے، ان کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل یا اس میں جامد کے ساتھ ان کی مشابہت بئی لحاظ ہے کہ جیسے اس میں جامد بدلتا نہیں تینوں حالتوں میں، تکلم، خطاب اور غیبت تین حالتیں ہیں، اسی طرح یہ صفت کے صیغے بھی تینوں حالتوں میں نہیں بدلتے، اسی طرح رہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں انا قائم، انتا قائم، ہوا قائم، تو دیکھو انتا کے لیے خبر بنایا قائم کو، پھر بھی وہی قائم، انا کے لیے پھر بھی قائم، ہوا کے لیے پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جیسے کہتے ہیں انا رجل، انتا رجل، ہوا رجل، تو جیسے اس رجل اس میں جامد میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی بس، تو لہذا اس کی مشابہت اس میں جامد کے ساتھ بھی ہوئی، تو وہ ہے مفرد۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مفرد ان کی، تو ان کو جملہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ شبہ جملہ، تو یہ مفرد ہے بھائی۔ اور یہ یاد رکھیں بھائی، جار مجرور یا جتنی بھی چیزیں صفت کے صیغے کے ساتھ جڑ جائیں وہ ہمیشہ مفرد ہی رہتا ہے۔ قائم کے ساتھ بھائی جار مجرور جملے میں آ رہا ہے، مثلا میں نے کہا زید قائم فی الدار، تو ترکیب کیا ہوگی؟ زید مرفوع لفظاً مبتدا، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع ہے، اور فی جارہ الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ قائمون سے۔ کس سے؟ یہ قائمون سے متعلق ہوئے۔ اب صفت کا صیغہ قائمون جو ہے اس میں فاعل، وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اب بھی مفرد کا مفرد رہے گا بھائی۔ کیا رہے گا؟ تو دیکھو ابھی تو صرف جار مجرور اس سے ملیں، اس کے ساتھ ہزار چیزیں بھی مل جائیں، یہ پھر بھی کیا رہے گا؟ مفرد رہے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا دیکھو زید ضارب، زید ضارب ابوہ عمرا فی الدار الیوم، تو ابوہ ضارب کے لیے فاعل بنے گا، عمرن ضارب کے لیے مفعول بنے گا، الیوم ضارب کے لیے ظرف بنے گا، اور فی الدار یہ بھی کس سے متعلق ہو جائے گا؟ ضارب سے۔ تو یہ ساری چیزیں ضارب سے مل گئیں، لیکن ضارب پھر بھی کیا رہے گا؟ مفرد رہے گا۔ اچھا، تو جار مجرور کا اگر متعلق عبارت میں ذکر ہے تو اسے ظرف لو کہتے ہیں، اور اگر محذوف ہے تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب اگر وہ متعلق محذوف ہے تو محذوف نکالنا پڑے تو اسے افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی بھائی۔ افعال عامہ مشہور چار ہیں بھائی،
کون، ثبوت، وجود اور حصول، یہ 4 افعال عامہ ہیں مشہور بھائی۔ ان کو افعال عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل کے اندر ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے ضرب بھائی، ضرب کے اندر بھائی زید ضربہ، تو اس ضربہ کے اندر 4 افعال عامہ پائے جا رہے ہیں۔ اس میں کون بھی ہے، کون کا معنی ہونا، تو پٹائی کا ہونا پایا جا رہا ہے۔ اس میں ثبوت بھی ہے، پٹائی کا ثبوت ہے۔ اس میں حصول بھی ہے، کس چیز کا، پٹائی کا۔ اور اس کے اندر وجود بھی ہے، کس کا، پٹائی کا۔ تو سب کا ایک معنی ہے۔ لیکن باقی افعال خاصہ ہیں، ایک فعل کا معنی دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مثلا اکلا کا معنی ضربہ کے اندر نہیں، اور ضربہ کا معنی اکلا کے اندر نہیں، تو باقی افعال خاصہ تو محذوف افعال عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ۔ پھر اس کے اندر بھائی محذوف ان سے فعل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ بھی، یعنی مفرد بھی۔ فعل نکالیں گے تو جملہ بنے گا بھائی، مفرد نکالیں گے تو پھر جملہ نہیں بنے گا، شبہ جملہ بنے گا، شبہ جملہ۔ جی ہاں، پھر ایک یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ اگر ان 4 میں سے جس سے بھی آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، لیکن 3 کے اندر وہی فعل معروف نکالیں گے، اور اگر صفت کا صیغہ نکالنا ہے تو اس میں فاعل، اور ایک ہے جس کے اندر فعل مجهول نکالنا پڑے گا یا اس میں مفعول بھائی۔ کون، ثبوت، وجود، حصول بھائی۔ کون سے فعل بنانا چاہیں تو کیا بنائیں گے، کانا، اور صفت پھر قائم۔ ثبوت سے فعل نکالنا چاہیں تو ثبتا، اس میں صفت نکالنا چاہیں تو اس میں فاعل ثابتن، اور حصول سے بھائی اس سے اگر فعل نکالنا چاہیں تو حصلا، اور صفت نکالنا چاہیں تو اس میں فاعل یعنی حاصل۔ لیکن وجود سے اگر آپ فعل نکالنا چاہتے ہیں تو فعل مجهول نکالیں گے، اور وہ کیا ہے، وجدا۔ اور اگر اس سے آپ صفت کا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں مفعول یعنی موجود نکالیں گے۔ اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ ظرف مستقر کلام عرب میں صرف 4 جگہ آپ کو ملے گا بھائی، کلام عرب میں صرف 4 جگہ، خبر کے مقام میں، صفت کے مقام میں، حال کے مقام میں، اور صلے کے مقام میں۔ خبر، صفت، حال اور صلہ، ان 4 مقامات میں آئے گا ظرف مستقر، ان کے علاوہ کہیں اور ظرف مستقر نہیں آئے گا بھائی۔ اور یہ بھی ضابطہ ذکر کیا تھا کہ نکرہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہے، تو جب وہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ کیا بنے گا، اس کے لیے صفت بنے گا۔ لیکن معرفہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے حال بنے گا، یاد رکھنا۔ نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنے گا، صفت، معرفہ کے بعد فعل آئے تو حال بنے گا۔ اسی طرح جار مجرور ہیں، اگر نکرہ کے بعد آ جائے تو کیا بنیں گے، صفت بنیں گے۔ جار مجرور نکرہ کے بعد آئے بھائی تو کیا بنیں گے، اس کے لیے عموماً صفت، لیکن اگر معرفہ کے بعد آئے تو اس کے لیے حال بنیں گے بھائی، حال۔ اس کے بعد اس میں موصول کی ترکیب کی تھی ہم نے بھائی، اس میں موصول جملے کا جزء تام نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ اس کا صلہ نہ ملے۔ جب بھی کلام میں اس میں موصول آ جائے فوراً آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے، صلے کو، اس
کے آگے اس کا صلہ ضرور آئے گا بھائی. اور ایک فعل کے ایک اس میں موصول کے کئی صلے بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے بھائی. لیکن عموماً آتے کتنے صلے ہیں؟ ایک ہی صلہ عموماً آتا ہے بھائی. تو جب بھی اس میں موصول آئے اس کے لیے صلہ چاہیے، اور صلہ ہمیشہ جملہ ہوا کرتا ہے بھائی. تو اس کو جملہ، اگر وہاں پر جملہ پورا، جملے کے اجزاء پورے نہیں تو کیا کرنے پڑیں گے بھائی؟ محذوف وغیرہ نکال کر پورا جملہ کریں، پھر اس کو کیا بنا دیں؟ صلہ بنا دیں بھائی. اور صلہ چونکہ ہے جملہ، اور جملہ ہے مستقل، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے. لیکن آپ اس جملے کو صلہ بنا کر کس سے جوڑ رہے ہیں؟ موصول سے. تو کیا چاہیے؟ عائد چاہیے، ربط چاہیے بھائی. تو اس میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی جانب لوٹے؟ موصول کی طرف. اگر ضمیر نہیں تو صلہ نہیں بن سکتا بھائی. لہذا اگر مذکور نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنی پڑے گی. اگر محذوف نکالنا ممکن ہو، اگر محذوف نکالنا بھی ممکن نہیں تو پھر معلوم ہوا ترکیب درست نہیں ہے، بلکہ ترکیب میں کوئی غلطی ہے بھائی. اگر اس میں موصول کے بعد صرف جار مجرور آ جائے بھائی، صرف جار مجرور اور کچھ نہیں، پھر کیا کریں گے بھائی؟ ویسے تو جار مجرور کا متعلق 8 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا فعل بھی محذوف نکال سکتے ہیں اور صفت کا صیغہ بھی محذوف نکال سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں آپ مفرد نکالیں تو اس مفرد کے صیغے کے ساتھ جار مجرور جڑ کر جملہ بنے گا یا مفرد ہی رہے گا؟ مفرد ہی رہے گا، کیونکہ مفرد کے ساتھ تو 1000 چیزیں بھی جڑ جائیں وہ پھر بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. تو لہذا اگر موصول کے بعد صرف جار مجرور ہو تو وہاں پر صفت کا صیغہ نہیں نکالیں گے، بلکہ کیا نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فعل نکال. اگر آپ نے صفت کا صیغہ نکال لیا تو پھر اس کے لیے ایک اور مبتدا الگ سے نکالنا پڑے گا. پھر مبتدا خبر مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ بنیں گے. پھر بات صحیح بنے گی. جی اب کچھ ترکیبیں کر لیجئے بھائی. یہ گزر چکی ہیں غالباً اکثر ترکیبیں، شاید کچھ باقی ہوں. تو یہ موصول بھی یاد رکھنا، موصول کو چاہے مبتدا بنائیں، موصول کو چاہے خبر بنائیں، چاہے اس کو فاعل بنائیں، چاہے مفعول بنائیں، لیکن جو کچھ بھی بنانا ہے پہلے اس کے ساتھ کس کو جوڑنا ہے؟ صلے کو. صلے کو جوڑ کر اب آپ اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، خبر بھی بنا سکتے ہیں، فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی. لیکن صلے کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. جاء، جی لکھیے بھائی. جاء الذی، ضربک، ضربک فی السوق. جی بس یہ لکھے ہوئے اب کچھ جملے شاید ان میں باقی ہوں، میرے ذہن میں نہیں ہے. چلو دوبارہ کر لیں گے بھائی، کچھ مشق ہو جائے گی. جاء الذی ضربک فی السوق. بھائی کون کرے گا ترکیب بھائی؟ جی کیجیے بھائی. جاء فعل، اعراب الذی اسم موصول مرفوع محلا. بھائی یہ مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ یہ جاء کا فاعل بنے گا بھائی. اور محلن کیوں کہا؟
کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے. جی آگے ضرب فعل شاباش. ضرب فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے الذی کو یہ عائد آ گیا بھائی اس نے پورے صلے کو جوڑ دیا موصول کے ساتھ. بھائی آگے کاف ضمیر منصوب محلن کیا بنایا بھائی منصوب محلن مفعول بھی. بھائی فی جارہ السوق مجرور لفظاً. بھائی جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ضربہ فعل کے ساتھ. شاباش. ضربہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے. ہاں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ فاعل بنا جا کے لیے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. روانگی سے پڑھیے بھائی. جاء الذی ضربک فی السوق. ترجمہ کیجئے. ہاں آیا وہ شخص کہ ضربک کے پٹائی کی اس نے آپ کی فی السوق بازار میں. وہ شخص آیا جس نے بازار میں آپ کی پٹائی کی. یہ انا اور انا کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی بھائی. اچھا جی لکھیے بھائی. زید ضارب ابوہ عامر فی الدار اليوم بالعصا جی کون کرے گا ترکیب بھائی. جی کیجیے بھائی. زید مرفوع لفظاً مبتدا. زید مرفوع لفظاً مبتدا. ضارب مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل سے صفت. ضارب مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. ابو مرفوع لفظاً مضاف. ابو مرفوع لفظاً مضاف. ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. آپ نے ابو ان کو مضاف الیہ کیوں بنایا بھائی؟ کسی بھی اسم کے بعد متصل. ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہے انہیں آپس میں کیا بناتے ہیں؟ مضاف الیہ. تو ابو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ اور مضاف. جی تو ہا ضمیر کا کیا اعراب بتایا آپ نے؟ مجرور ہے. اور محلن بھائی مجرور اس لیے کہ مضاف الیہ ہے. محلن اس لیے کہ یہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے. اچھا یہ ابوہ کا آپ نے کیا اعراب بتلایا؟ مرفوع ہے لفظاً. مرفوع کیوں بناتے ہو اس کو بھائی؟ یہ ضاربن کا فاعل ہے. شاباش. ضاربن کے لیے کیا بنے گا؟
بھائی صفت کا صیغہ ہے اس کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل. تو یہ ہے اس میں فاعل، اس کے لیے چاہیے فاعل، اور وہ فاعل اکثر اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے بھائی. تو ابو اس کا فاعل آ رہا ہے. بھائی لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہوں غیر یا متکلم کے تو ان کا اعراب رفعی حالت میں واو کے ساتھ. شاباش. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم جو ہیں ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ، اور یہاں اس کا اعراب واو کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس واو پر ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ بھی کر رہے ہیں. تو یہ لفظاً ہوا مرفوع لفظاً. جی آگے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا ضاربن سے. جی ابو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا ضاربن کے لیے. عمرن منصوب لفظاً مفعول بھی ہوا ضاربن. شاباش. عامرن. بھائی اب فاعل کے آنے کے بعد اور کوئی مرفوع تو آ نہیں سکتا، آگے منصوبات ہی آ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یا مجرور. تو عامرن منصوب لفظاً مفعول بھی کس کے لیے؟ ضارب. دیکھو جو جیسے ضربہ فاعل چاہتا تھا، صفت کا صیغہ بھی اسی سے بنا ہے، تو یہ بھی فاعل بھی چاہے گا اور مفعول بھی. تو فعل لازم سے اگر صفت کے صیغے آئے ہیں تو وہ صرف فاعل چاہیں گے یا صرف فاعل چاہیں. اور اگر فعل متعدی سے آئے ہیں تو فعل متعدی جیسے مفعول چاہتا ہے، اسی طرح یہ صفت کے صیغے فاعل کو بھی چاہیں گے اور مفعول. تو یہ عامرن مفعول ہے کس کے لیے؟ ضاربن کے لیے. فی جارہ الداری لفظاً مجرور. فی جارہ الداری مجرور لفظاً. جار مجرور مل کر بس لفظ متعلق ضاربن کے. ہاں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ضاربن کے ساتھ. بھائی ضاربن فی الدار پٹائی کرنے والا ہے گھر میں. ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا؟ بھائی ترجمہ صحیح ہو رہا ہے، معلومات جڑ رہا ہے. جی. الیوم منصوب لفظاً مفعول فیہ ضاربن. شاباش. الیوم منصوب لفظاً، یہ اس میں زمانے والا معنی آیا، یہ مفعول فی بنا کس کے لیے؟ ضاربن کے لیے. با جارہ العصا مجرور محلا. با جارہ العصا مجرور. بھائی مجرور کیوں کہا؟ مجرور تقدیراً. مجرور اس وجہ سے کہ اس پر با جارہ. ہاں مجرور ہے کیونکہ با جارہ. اور پھر مجرور کون سی قسم ہے، کون سا اعراب؟ تقدیراً. تقدیراً ہے. بھائی انہوں نے کہا کیوں تقدیراً کیوں ہے؟ اس میں مقصور ہے، اس کے آخر میں الف. شاباش. اس میں مقصور ہے، الف مقصورہ آخر میں ہے. بھائی تو عصا. بھائی تو مجرور تقدیراً. جار مجرور مل کر ظرف لفظ متعلق صفت. یہ جار مجرور پھر اسے ضاربن سے متعلق ہوئے. بھائی ان 8 چیزوں میں سے اس وقت صرف اس میں فاعل یہاں موجود ہے اور یہ سب اس سے جڑتے جا رہے ہیں. معنی بھی صحیح ہے. ضاربن بالعصا پٹائی کرنے والا ہے کس کے ساتھ؟ لاٹھی کے ساتھ. معنی بھی صحیح بن رہا ہے. ابوہ کی ہو ضمیر راجع ہے زید کی طرف اور وہ عائد ہے. ہاں کہو بھائی ہاں. ابوہ کی ہا ضمیر راجع ہے مبتدا کی طرف اور وہ عائد ہے. جی شاباش. تو دیکھو پہلے جوڑو ذرا ان کو. بھائی ضاربن صیغہ صفت اپنے فاعل مفعول بہ متعلق اول مفعول فیہ اور متعلق ثانی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی. جی شاہ. تو دیکھو ضاربن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول فی اور متعلقین سے مل کر بھائی یہ کیا ہوا؟ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. تو آپ جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے عائد کی ضرورت پڑتی تھی، شبہ جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی عائد چاہیے. تو یہاں پر کون سی ضمیر ہے عائد؟ بھائی ابو کے ساتھ جو ہا ضمیر آ رہی ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو لوٹ رہی ہے. یہ عائد ہے. بھائی جی. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مبتدا. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی روانگی سے ذرا پڑھیے. بھائی زید ضارب ابوہ عمرا فی الدار اليوم بالعصا.
جی دیکھا ہوا میں نے تو ادھر لکھا نہیں ہوا یہ جملہ. جی زید ضارب ابوہ عمرا فی الدار اليوم بالعصا. جی ترجمہ کیجئے بھائی. زید کے مارنے والا ہے اس کا والد عمر کو گھر میں آج لاٹھی کے ساتھ. جی زید کے پٹائی کرنے والا ہے ابوہ اس کا باپ عمر کی گھر میں آج کے دن لاٹھی کے ساتھ. بھائی تو معلوم ہو پٹائی کرنے والا کون؟ زید ہے پٹائی کرنے والا یا اس کا باپ ہے پٹائی کرنے والا؟ اس کا باپ پٹائی کرنے والا. تو دیکھا تو یہ ضارب لفظوں کے اعتبار سے ہے صفت زید کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی ہے؟ زید کے والد باپ کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. پٹائی کرنے بھائی یہ ضارب خبر کس کی ہے؟ زید کی. لیکن ضارب ہے کون؟ زید کا باپ. تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ صفت حال متعلق. بھائی خبر بھی صفت ہوتی ہے نا دراصل. قبل العلم وہ خبر ہے، بعد العلم وہ صفت ہے. چلیے بس کرتے ہیں میرا فرمان. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی